معزز خواتین و حضرات، ڈیٹ لائن برسل سے میں ہوں آپ کا میزبان حافظ انیب راشد۔ آج ہم یورپین پارلیمنٹ میں پاکستان کے پارلیمانی وفد کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ وفد 3 خواتین پر مشتمل ہے، اس وقت 4 خواتین پر مشتمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وفد میں جو ویمن یونیورسٹی لاہور ہیں ان کی وائس چانسلر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ۔ میرا خیال ہے وائس چانسلر آ جاتی ہیں، لیکن 3 ممبران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے خواتین کے حوالے سے بات کریں گے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں، یہ پروگرام بنیادی طور پہ ریٹنگ کے لیے نہیں ہے۔ یہ پروگرام ہم یوٹیوب پہ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں یہ جا سکے، پوری دنیا کے لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ اور آج خواتین جو کہ ہماری کمیونٹی کا 50% ہیں، یا تھوڑا سا کہتے ہیں کہ وہ 50% سے زیادہ ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، حقیقت میں ان کے مسائل کیا ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ پارلیمانی وفد ہمارے ساتھ ہے۔ ہم یورپین پارلیمنٹ میں موجود ہیں، اور ان لوگوں کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ پارلیمنٹ ایسی یونیک پارلیمنٹ ہے کہ جس میں آپ کو ہر طرح کی سرگرمیاں نظر آتی ہیں۔ آپ کو دوسری پارلیمنٹس کی طرح جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں پہ صرف جو ہے وہ پارلیمانی کام ہوتا ہو۔ یہاں پہ سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ ہر طرح کی پولیٹیکل کام ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو مستقبل میں آنے والے چیلنجز ہیں اس پہ بات ہوتی ہے۔ تو میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں گا۔ سب سے پہلے میرے اس طرف موجود ہیں بیگم ثریا امیر الدین، یہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، اور ممبر ہیں یہ HRCP کی، پاکستان کی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن جو ہے یہ اس کی ممبر ہیں۔ میرے درمیان میں موجود ہیں مسز خالدہ پروین، یہ بھی اس وقت سینٹ میں ہیں، سینٹ آف پاکستان میں۔ اور اہم بات جو ہے وہ یہ ہے، جو میرے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے، کہ یہ ان خواتین میں سے ہیں جو چیلنج قبول کرتی ہیں NA 167 مظفر گڑھ پنجاب سے، NA 176 مظفر گڑھ پنجاب سے۔ یہ 2002 میں باقاعدہ الیکٹ ہو کے آئی تھیں۔ میرے بالکل ساتھ تشریف رکھتی ہیں روبینہ عرفان، اور ان کا تعارف میں نہیں کرواؤں گا، یہ اپنا تعارف خود کروائیں گی، اور یہ بولتی بہت اچھا ہے۔ ابھی ایک پینل سے خطاب کر کے آئی ہیں، ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا وہاں کیا، یہ ان کی زبان سے سنیں گے۔ میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا میم، آپ کائنڈلی سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ یہاں پہ آپ جو تشریف لائی ہیں اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، کیا ایونٹ تھا ایسا، آپ اپنی زبان میں کائنڈلی بتائیے۔ بیسیکلی آئی ایم این ایجوکیشنسٹ، میرا ایجوکیشن سے تعلق رہا ہے، لیکن میں پیپلز پارٹی میں اس وقت سے ہوں جسے کہنا چاہیے بہت سینئر، لیکن پارلیمنٹ میں ابھی آئی ہوں 2008 میں۔ تو سیاست سے تو میرا تعلق بہت پرانا ہے، اور میں نے بلوچستان میں بہت زیادہ کام کیا ہے۔ جب پیپلز پارٹی بلوچستان میں نہیں بھی تھی اس وقت بھی میں کام کرتی تھی، اور وہاں کے لوگ مجھے بہت اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں۔ اور میں یہاں اس مقصد کے لیے آئی تھی کہ ہمارے بلوچستان میں جو خواتین کی حالت ہے وہ اچھی خاصی خراب ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جب 3 صوبوں کی خواتین آگے بڑھ رہی ہیں تو ہمارے صوبے کی خواتین کیوں نہ آگے بڑھیں، وہ آگے بڑھیں اور ان کو بھی ایک پہچان ملے۔ اس سب سے اہم وجہ جو ہے ہماری خواتین پیچھے ہیں کہ لیک آف ایجوکیشن، ہمارے یہاں بہت تعلیم کی کمی ہے۔ جو یونیورسٹیز ہیں بھی، وہاں کے لوگ بھی اپنی زندگی سے مایوس ہو کے دوسرے صوبوں میں چلے گئے ہیں، کوئی اسلام آباد شفٹ ہو گیا، کوئی کراچی شفٹ ہو گیا، تو جو اچھی تھوڑی بہت حالت تھی وہ بھی مزید خراب ہو گئی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی جب ہماری جان کو تحفظ نہیں ہے تو ہم کیسے یہاں رہیں نا۔ تو اس طرح بہت سارے ایجوکیشنل جو تھے وہ محض بلوچستان سے جا چکے ہیں، اور جو گاؤں میں اسکول ہیں وہ تمام گوسٹ اسکول ہیں، اور جو ہیں بھی اسکول بنائے ہوئے گورنمنٹ کے اکا دکا کہیں کہیں دور دور۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا جو بلوچستان ہے اس کی آبادی بہت زیادہ ہے، پھیلا ہوا ہے بلوچستان بقایا 3 صوبوں سے زیادہ، تو وہاں جانے کے لیے 12 گھنٹے بھی لگتے ہیں، 14 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کوئٹہ سے جائیں، گوادر جائیں، پنجور جائیں، تو اس سائڈ پہ آپ کو کافی گاڑی میں سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو وہاں جو اسکول بنے ہوئے ہیں یا گاؤں میں جو اسکول ہیں وہ تمام گوسٹ اسکول ہیں۔ ٹیچرز اپنی تنخواہیں لے جاتے ہیں، کوئی بچوں کی پڑھائی نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو وہاں اپنے مویشی باندھ دیتے ہیں، جو تھوڑا بہت تعلیم کا سلسلہ شروع بھی ہونا ہے وہ بھی نہیں ہو پاتا۔ دوسری بات یہ ہمارے عمارت ہی خالی ہے تو اس میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نہیں، تو انسانوں کی بجائے جو ہے وہ اب یہ دیکھیں، اور ہمارے یہاں میڈیکل ایڈ کی بہت
خواتین کو اس پہ اسپیشلی بات کریں گے. میں جو ہے وہ اپنی گفتگو پھیلا لوں تھوڑی سی, تاکہ ہم جو ہے وہ سارے اسپیکٹ اس کے دیکھ سکیں. مسز خالدہ پروین, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا یہ جو الیکشن جو لڑنے کا جو تجربہ تھا, اس میں وہ کیسا تھا؟ آپ ہمارے ناظرین کو اس پہ تھوڑا سا بتائیے کہ اپنی سوسائٹی کو, ایک خاتون ہوتے ہوئے سوسائٹی کے مرد جو ہے وہ اس الیکشن کمپین کے دوران آپ سے کیسے ڈیل کر رہے تھے, اور آپ کو کیا کیا جو ہے وہ مشکلات درپیش تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جنوبی پنجاب سے الیکٹ ہوئی پہلی خاتون MLA, اور یہ ایک بہت مشکل کام تھا, خاص طور پر ہمارے جنوبی پنجاب کے علاقے سے, کیونکہ وہاں کا جو ماحول ہے یا کلچر ہے اس کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی, تو لوگ قبول کرنے کے لیے اس کو تیار نہیں تھے. لیکن کیونکہ میرے ہسبینڈ بھی سیاست میں ہیں اور میں بھی. ان کا کیا نام ہے؟ جی محسن علی قریشی, وہ 2008 میں MLA بنے, تو ان کی مکمل سپورٹ میرے ساتھ ہے, اور میری فیملی کی مکمل سپورٹ. لیکن پہلے کچھ فیملی ممبرز نے اعتراض کیا, لیکن میرے ہسبینڈ نے قائل کیا ان کو اور ہم دونوں نے کہ نہیں, ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہمارا جو علاقہ ہے اس علاقے کی ترقی کے لیے ہمیں ایک ماڈل رول ادا کرنا ہے, کوئی تو آگے بڑھے. تو یہ سوچ تھی اپنے علاقے کو بہتر کرنے کے لیے, اپنے علاقے کی خواتین, کیونکہ میرے علاقے میں بہت غربت ہے خاص طور پر جنوبی پنجاب میں, اور اس میں خواتین کی جو حالت ہے وہ انتہائی جو ہے وہ قابل رحم کہہ سکتے ہیں, خاص طور پر دیہات دور دراز علاقوں میں جہاں پر ان کے لیے کوئی سہولیات نہیں ہے. میرا یہاں جو آنے کا مقصد تھا, میں کہتی ہوں کہ میں سوچتی ہوں کہ مجھے دیکھنا ہے کہ دنیا کی جو دوسری خواتین ہیں انہوں نے کس طرح سے یہ ساری منزلیں طے کی. میرا تجربہ مطلب اس لحاظ سے ایک منفرد کہہ سکتے ہیں ہے کہ میرا اس علاقے سے پہلی خاتون ہونے کے تھا ایک, اور دوسرا یہ تھا کہ لوگ اس چیز کو اور ایک نظریے سے دیکھ رہے تھے. لیکن الحمدللہ ہم نے کام کیا, ہم نے لوگوں کو قائل کیا, اور اللہ کے کرم سے ہم نے وہاں سے کامیابی حاصل کی. اس سے پہلے, آپ سے پہلے جو ہے وہ آپ کی فیملی کا کوئی ممبر وہاں سے منتخب ہوا تھا؟ اس میں ہماری فیملی میں سیاسی ہے, لیکن آپس میں مطلب جیسے مختلف پارٹی سے الیکٹڈ ہوتے رہے ہیں ممبر. آپ کے ذاتی گھر سے کوئی اور شخص؟ نہیں, میرے ہسبینڈ نہیں, خاتون کوئی نہیں تھی میرے فیملی میں سے. لیکن آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ اس علاقے سے؟ جی جی. اب ہے ہماری بات چیت روبینہ عرفان صاحبہ سے. یہ ایک تو یہ اپنا ذاتی تعارف بھی میں ان سے چاہوں گا یہ خود کروائیں, اور اس کے علاوہ پھر یہ ایک بہت اچھی بولنے والی ہیں, تو ہم انہی کے پاس چلتے ہیں.